جنید جو کہ کئی مہینوں سے وینٹیلیٹر پر پڑا ہوا تھا، بالآخر اس کو ہوش آ ہی جاتا ہے۔ اس کے ماں باپ جب دیکھتے ہیں کہ جنید کو ہوش آ جاتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جنید کو تو اس کے ماں باپ نے تبھی معاف کیا ہوتا ہے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن زاویار اسے اب تک معاف نہیں کرتا اور زاویار اس بات پہ راضی نہیں ہوتا کہ جنید کو گھر لایا جائے۔ وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا کہ اس گھر میں یا جنید رہے گا یا میں، جس پر جنید کے ماں باپ اس کو دوسرے گھر شفٹ کرنے کا کہیں گے اور جنید اس بات پر کافی ڈپریس ہو جائے گا کہ میں کیوں نہیں اپنے گھر جا سکتا، جس پر اس کی امی اس کو کہے گی کہ میں نے آپ کے لیے پورا انتظام کر رکھا ہے۔ لیکن جنید اس کے بعد اپنے ماں سے کوئی بھی سوال نہیں کرے گا کیونکہ اس کو سب سمجھ آ چکی ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ زاویار کے سامنے بالکل لاجواب ہے، کیونکہ وہ ان کا کماؤ بیٹا ہے، وہ کیسے زاویار کو ناراض کر سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف تانیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ جنید کو ہوش آ گیا ہے تو وہ تو اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ جنید کو موت دے دے اور وہ مر جائے، کیونکہ اگر سچائی زاویار کے سامنے آ گئی تو زاویار تانیہ سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگے گا، اور تانیہ کسی بھی اور چیز سے نہیں ڈرتی سوائے زاویار کے نفرت کے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ قسط میں تانیہ خود جنید پر جان لیوا حملہ کرے تاکہ جنید کو راستے سے ہٹایا جا سکے۔ اس ڈر سے تانیہ اپنے ماں کے گھر چلی جاتی ہے کہ کہیں زاویار کو ساری سچائی جنید بتا ہی نہ دے، لیکن نگار اور جویریہ جا کر تانیہ کو اپنے گھر واپس لے کر آئیں گے۔ نگار تانیہ کو کہے گی کہ مجھے پتا ہے کہ تم جنید کے سامنے آنے سے ڈر رہی ہو کیونکہ تم دونوں کی طلاق ہو چکی ہے، لیکن تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ زاویار نے پہلے سے ہی جنید کے لیے الگ اپارٹمنٹ کا بندوبست کر لیا ہے۔ نگار اور جویریہ جو تانیہ کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ختم ہی نہیں ہو رہی اور اس کو الٹا تسلیاں دے رہی ہے کہ اپنی زندگی کو دوبارہ نئے سرے سے شروع کرو، اور اپنے بھائی کی ان کو فکر ہی نہیں جو کہ کئی عرصے تک وینٹیلیٹر پر پڑا رہا، اور اب بیچارے کو جیسے ہی ہوش آئے گا تو اس کو الگ اپارٹمنٹ میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف اس درے نایاب یہ تو بالکل سمجھ سے باہر ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہوتی ہے اس ڈرامے میں۔ اس کو جس چیز سے منع کرو یہ وہیں کر لے گی۔ نہیں مطلب کوئی اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو معصوم تو نہیں کہہ سکتے جو ہر قسط میں اس کی دادی اماں اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ تم بہت معصوم ہو، معصوم نہیں بے وقوف ہو۔ اب جب درے نایاب کو اس کے بھائی اور بھابھی نے سختی سے منع کیا ہے کہ ہم تمہارے بیٹے کی کسٹڈی کے لیے کیس تو لڑ رہے ہیں مگر تم اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ پھر جنید سے ملنے کے لیے جائے گی جنید کی حالت کا سن کر، اور یہاں پر اپنے لیے مزید اور مشکلات کھڑی کر دے گی اپنی بے وقوفی سے، جس طرح ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک دفعہ پھر درے نایاب اور جنید کی قسمت ہی ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ جب درے نایاب بہت ہی خلوص کے ساتھ جنید سے یہ باتیں کر رہی ہوگی تو پیچھے سے پھر زاویار اور اس کی ماں آ جائے گی، جس کے بعد زاویار کو 100% یقین ہو جاتا ہے کہ درے نایاب اور جنید کے بیچ میں محبت کا بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہے اور درے نایاب مسلسل جنید کو بہت زیادہ حوصلہ دے رہی ہے۔ اور یہاں پر نگار کو بھی ایک مضبوط موقع مل جائے گا زاویار کو یہ کہنے میں کہ اب درے نایاب کو طلاق دینے میں دیر مت کرو کیونکہ اب تو سب کچھ تم نے دیکھ ہی لیا ہے۔